السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، فطرتاً ہر انسان اچھا ہوتا ہے، کوئی برا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی چاہتا ضرور ہے کہ کسی طرح وہ بڑا عبادت گزار بن جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیام و سیام کی اسے عادت نہیں ہوتی۔ میں نے پرسنلی کچھ لوگوں سے جب پوچھا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ بے مقصد زندگی گزارنے کے بجائے کچھ پروڈکٹیو کرتے، صرف اپنی ذات کے لیے جینے کے بجائے انسانیت کے لیے جیتے۔ زندگی تو مختصر ہے، گزر تو سب کی جائے گی، اس کی بھی گزر جائے گی جو رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اور اس کی بھی ختم ہو جائے گی جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، من چاہا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو آگے رکھتا ہے۔ تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے کہ آپ دعا کریں ایسا ہو جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان چاہتا ضرور ہے کہ وہ اچھا انسان بنے، مگر یہ الگ بات ہے کہ اکثر خواہشیں دل میں ہی دم توڑ جاتی ہیں اور عملی راہ میں شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مالدار سخی بن جائے، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات سے ہی فارغ نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو اچھا مومن اور اچھا مسلم بننا ہی نہیں چاہتا؟ مجھے بتائیے کہ وہ کون ہوگا جو ذمہ دار شہری، احساس کرنے والا انسان بننا ہی نہیں چاہتا؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں، بس ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ شارٹ کٹس کے عادی ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، جس میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نیکی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ لائف چینجنگ ٹپس سنیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے اور عمل کرے، اور ان کو بھی بتائے جو اس پر عمل کر کے کچھ بننا چاہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اے اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، صرف حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم بڑے عابد اور زاہد بن جاؤ گے۔ ناظرین، ہم نے اسلاف کے بارے میں تو پڑھا سنا کہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ کسی کے بارے میں تو پڑھا کہ اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں سے خون شروع ہو جاتا تھا، مگر اپنے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان سے بھی بڑھ کر عابد اور زاہد بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف 5 فرض نمازیں بھی بمشکل ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر آپ غور کریں، میرے اور آپ کے جیسا ایک لیزی مسلم بھی بڑا عابد اور زاہد شمار ہو سکتا ہے، صرف حرام کاموں سے بچ کر۔ ناظرین، کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ایسا عبادت گزار جو کوئی بھی حرام کام کرتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جبکہ صرف 5 فرض نمازیں پڑھنے والا اگر حرام کاموں سے بچ جاتا ہے تو وہ بڑا عابد شمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف حرام کاموں سے بچیں۔ فرض آپ ادا کر رہے ہیں، صرف 5 نمازیں، آپ کا شمار عابدین میں، زاہدین میں ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اصل دولت دل کی دولت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر مطمئن ہو جاتا ہے وہی دولت مند ہے۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، جو تیری رضا وہ میری رضا، میرے بارے میں تو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ تیرا ہے۔ یہ انسان سب سے زیادہ دولت مند ہے، مال کا نہیں، دل کا غنی، دل کا مالدار، اور اصل دولت تو دل کی دولت ہوتی ہے۔ تیسری اور چوتھی بات، اگر آپ
سچے مومن اور پکے مسلم بننا چاہتے ہیں تو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہو۔ آپ سچے مومن اور پکے مسلم بن جاؤ گے۔ آخری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ زیادہ ہنسو مت، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان ناکارہ ہے، اسی لیے نہ اس کے دل میں پھر کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی محبت ہوتی ہے، نہ ہی خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے۔ بات بات پر کہہ کے لگانا، بے جا ہنسنا انسان کی عظمت کو داغدار کر دیتا ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ پر اعتماد کانفیڈنٹ نظر آنے کے لیے زیادہ ہنسنے کے بجائے خوش رہنا سیکھیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔